السلام علیکم۔ کشور ناہید کی کتاب شناسائیاں رسوائیاں کے پہلے باب صوفی تبسم کا دوسرا حصہ۔ کچھ دن ہو جاتے اور صوفی صاحب کو فون نہ کرو یا ان کے گھر نہ جاؤ تو وہ ناراضگی کے اظہار کے لیے بڑے کروفر کے ساتھ فون کرتے۔ میں صوفی تبسم بول رہا ہوں۔ یوسف فون پر ہاتھ رکھ کر کہتے، صوفی صاحب کا فون ہے، وہ ناراض ہیں۔ میں فوراً کہتی، ارے آج ہی تو میں پائل آئی ہوں ان کے گھر لے جانے کے لیے۔ میری آواز پیچھے ہی سے سن کر ان کا لہجہ بدل جاتا۔ سوال اٹھتا، تو پھر کس کس کو بلائیں؟ اب میں فوراً گھر سے نکلتی، ڈھونڈ ڈھانڈ کر پائل آتی اور پکا کر لے جاتی۔ صوفی صاحب کے گھر پہنچتی تو اماں سے لے کر بھابھی تک کہتی، شام سے ہماری شامت آئی ہوئی ہے، گھومتے پھر رہے ہیں گھر بھر میں، کہہ رہے ہیں وہ بیچاری دفتر بھی جائے، گھر کے کام بھی کرے، ہمارے لیے پائے بھی بنا کر لائے اور تم سب گھر میں خالی بیٹھی رہو۔ میں ہنس پڑتی اس محبت پر، اس لاڈ پر۔ ایک دن میں پہنچی تو دیکھا صوفی صاحب رو رہے ہیں۔ معلوم کیا، پتہ چلا بخاری صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ صوفی صاحب کے گھر میں کسی نے ٹیلی ویژن گانے سننے کے لیے لگا لیا تھا، بس یہی قیامت ہو گئی تھی۔ گھر بھر سے ناراض تھے، روئے جا رہے تھے۔ میں نے جب کہا چلیں بخاری صاحب کی باتیں کریں، گلاس بنائے اور آل انڈیا ریڈیو سے اب تک کا سارا افسانہ بہاولہ بخاری صاحب سنا ڈالا۔ کھاتے وہ آدھا پھلکا تھے مگر سلیقے مندی میں ذرا سا فرق آئے تو کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ اول تو 2 سالن ہونے چاہیے، پھر دہی اور سلاد، صاف دسترخوان اور گرم پھلکا۔ اس طرح تازہ حقہ کرنے کا قرینہ بھی جس کو نہ آتا ہو وہ نوکر گھر میں ٹک نہیں سکتا تھا۔ کوئلے میں ایک الگ دہکانے، حقہ تازہ کرنے، اپلے دہکانے، چلم میں خاص قوام والا تمباکو رکھنا جو کہ ان کے مختلف شہروں میں رہنے والے شاگرد بھیج دیا کرتے تھے، حقہ اور پیتل کی پرات باقاعدہ منجھی ہوئی ہونا، یہ سب لوازم تھے صوفی صاحب کے حقے کے۔ وہ دوسرے شہر بھی جاتے اور چند دن کے لیے جاتے تو اپنا حقہ ساتھ لے جاتے۔ جب وہ امریکہ گئے، حالانکہ وہ اچھے دنوں کا امریکہ تھا، حقہ ساتھ نہ لے جا سکے۔ اپنے بیٹے وقار کے پاس بس چند ماہ رہ کر واپس آ گئے تھے کہ انہیں بغیر حقے کے مزہ نہیں آ رہا تھا۔ حقے کی طرح ان کی لنگی بھی بڑی رنگدار ہوتی تھی۔ جھنگ کو لنگیاں، نسواری بارڈر، آتشی گلابی اوپر کا حصہ، گہرا نیلا بارڈر، گہرا سبز اوپر کا حصہ، اس کے اوپر ململ کا کرتا اور پیر میں تلے والا خصہ، سر پر ہاتھ پھیرنا اور دوسروں کے علاوہ اپنے بھی شعروں کو جب کوئی اچھا لگا گانے والا سنا رہا ہوتا تو وہ بے ساختہ رو پڑتے تھے۔ جب انہوں نے غالب کو پنجابی میں ترجمہ کیا، میرے عشق دا نہیں اعتبار تینوں، اور غلام علی نے گایا تو پورے ملک میں لوگ غلام علی سے یہ غزل ہی گانے کی فرمائش کرتے۔ لفظوں کے استعمال میں ان کو کمال قدرت اس لیے تھی کہ فارسی، پنجابی اور اردو تینوں زبانوں کے وہ ماہر تھے۔ اس لیے بلا تکلف انہوں نے غالبہ وے یا شکیبانہ کر سکوں جیسی ترکیبیں اختراع کیں اور لوگوں نے خوب داد دی۔ کہاں میں کہاں یہ کلام اللہ اللہ جیسی غزلیں لکھنے والے صوفی صاحب نے شاعری کو بہت وقت نہیں دیا۔ محفل آرائی جس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، اس نے صوفی صاحب کو بہت کم لکھنے دیا۔ مگر یہ اپنی جگہ سچ ہے کہ جیسا کہ پطرس بخاری نے اپنے دیباچے ٹوٹ بٹوٹ میں لکھا ہے کہ اتنی آسان اور بیک وقت اتنی دلچسپ نظمیں وہ بھی بچوں کے لیے تخلیق کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ باقاعدہ ٹوٹ بٹوٹ کا کردار جسے پڑھ کر ہر بچہ خود کو ٹوٹ بٹوٹ سمجھنے لگتا تھا۔ سریا کی گڑیا، آپا سریا یعنی ان کی بیٹی، اپنی پوتی کو بھی یہ نظم خوشی خوشی سنایا کرتی تھی۔ صوفی صاحب سڑک پر جا رہے ہوتے تھے تو بچے اپنی ماؤں کی ٹانگوں سے لپٹ کر ضد کرتے، وہ دیکھیں ٹوٹ بٹوٹ جا رہے ہیں، مجھے ملوائیں۔
صوفی صاحب خود رک جاتے، بچے کو گود میں لیتے، اس کی ناک سے ناک رگڑتے، بچے کو پیار کرتے، بچہ نہال ہو جاتا۔ صوفی صاحب آگے بڑھتے، کوئی افسر، کوئی پروفیسر آگے بڑھ کر صوفی صاحب کے گھٹنے کو ادب سے ہاتھ لگاتا اور باتیں شروع ہو جاتی۔ شام کے ساتھیوں میں کچھ لوگ باقاعدگی رکھتے تھے۔ ڈاکٹر حمید الدین، جو کہ پنجاب یونیورسٹی میں ہیڈ آف فلسفہ ڈپارٹمنٹ تھے، وہ مستقل آنے والوں میں تھے۔ وہ بھاٹی گیٹ رہتے تھے، پیدل چل کر صوفی صاحب کے گھر آتے تھے اور رات گئے واپس لوٹتے۔ فیصل آباد سے صوفی صاحب کے دوست شیر محمد صاحب جب بھی آتے صوفی صاحب کے ہاں قیام کرتے۔ جب پرانے دوست ملتے تو عرشی صاحب اور تغرائی صاحب کا بہت ذکر ہوتا، تاثیر صاحب اور بڑے بخاری صاحب کا بھی بہت ذکر ہوتا۔ حفیظ جالندھری کا نام سنتے ہی صوفی صاحب کا منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا کہ انہوں نے تاشقند سے واپسی پر فیض صاحب کے حوالے سے بہت فضول باتیں کی تھیں، اس طرح کی کہ وہاں کے لوگ مجھے بھی $1000 دے رہے تھے مگر میں نے پاکستان کے خلاف باتیں کرنے سے انکار کر دیا۔ فیض نے پیسے بھی لے لیے اور باتیں بھی کی۔ یہ بحث بہت دن تک ایک معاصر اخبار میں چلتی بھی رہی۔ فیض صاحب نے حسب عادت اس کا کوئی جواب نہیں دیا مگر صوفی صاحب نے پھر حفیظ صاحب سے بقیہ عمر کوئی بات نہ کی۔ عجب معصوم اور ہوش مندی کی باتیں صوفی صاحب بیک وقت کرتے تھے۔ ایک دن بحری دوپہر میں ہمیں اپنی ایک دوست سے ملوانے کے لیے شاہی محلے لے گئے۔ میرے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ میں کسی کے گھر جاؤں جہاں شام کو مجرا ہوتا ہو۔ اس خاتون نے بہت ضد کر کے بڑی نخرے والی چائے پلائی، گانا بھی سنایا اور پھر آنے کا مجھ سے وعدہ لیا۔ صوفی صاحب کو یہ شرف حاصل تھا کہ انہوں نے علامہ اقبال کی صحبت میں بھی وقت گزارا تھا، بلکہ ان کی فارسی دانی پر علامہ اقبال کو بھی اعتبار تھا۔ وہ بتایا کرتے تھے کہ لفظوں کی صحت کی تحقیق کا کام بھی کئی دفعہ علامہ اقبال صاحب نے ان کو دیا تھا۔ ریڈیو پاکستان سے کوئی 5 برس تک اور پاکستان ٹیلی ویژن سے کوئی 3 برس تک تشریح غالب پروگرام کرتے رہے جو بعد ازاں کتابی شکل میں بھی شائع ہوا۔ اس زمانے میں سید بابر علی نے کہا کہ آپ کا خط بہت اچھا ہے، آپ اپنی پسند کے اردو فارسی کے شعر لکھیے، ہم آپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی پوری کتاب شائع کریں گے۔ بابر علی صاحب نے یہ کتاب شائع کی، اس کی ایک کاپی آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ جس زمانے میں خانہ فرہنگ ایران کے ڈائریکٹر تھے تو وہاں بہت ادیبوں سے ملاقات ہوئی۔ ہمارے شہر کو یہ فخر تھا کہ صوفی صاحب کو 2 مرتبہ شہنشاہ ایران نے سرکاری سطح پر مہمان بلایا اور 2 دفعہ ان کو قالینوں کے تحائف بھیجے۔ وہ قالین اتنے خوبصورت تھے کہ صوفی ہمیں انہیں ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے تھے۔ خانہ فرہنگ ایران میں صرف جورج صاحب کو یہ اجازت تھی کہ وہ شام کو طلوع ہو سکیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بے تکلفی سے بلاتے تھے۔ خانہ فرہنگ ایران وہ اپنے گھر سے ٹانگے پر آتے تھے مگر ڈرتے بہت تھے۔ ایک دفعہ ٹانگے میں بیٹھے کوچوان کو کہا آہستہ چل، پھر ایک مرتبہ کہا اور آہستہ چل۔ وہ بیچارہ بھی پریشان ہوا کہ آخر کتنا آہستہ۔ اس نے اگلی سواری اور وہ بھی مال روڈ سے بٹھانی تھی۔ صوفی صاحب اپنی جگہ برہم آخر پی ایم جی آفس کے سامنے ٹانگا روک کر بولے، یہ لے روپیہ، تو جا اور جتنی مرضی تیز ٹانگا چلانا ہے چلا۔ جس زمانے میں وہ ریڈیو پر اسٹاف آرٹسٹ کے طور پر کام کر رہے تھے، یہ زمانہ ریڈیو پہ بہار کا زمانہ تھا۔ مختار صدیقی، یوسف ظفر رضی، ترمذی، ایوب رومانی، ناصر کاظمی، شکول بے-دل، عتیق اللہ شیخ، امراؤ ضیاء بیگم، مونی حمید، عفت بیگ، یاسمین طاہر اور نہ جانے کتنے نام مجھے بھول رہے ہیں مگر یہ تو باقاعدہ کام کرنے والے لوگ تھے۔ ان پر متضاد صوفی صاحب ہر وقت باتوں کی پھلجھڑیاں کہ کبھی فریدہ خانم کچھ بیٹھی گنگنا رہی ہیں، ناصر کاظمی اپنے ہفتے وار فیچر کی تیاری کر رہے ہیں، کالے خان، حسن لطیف، امانت علی خان نئی طرزیں بنا رہے ہیں،
اساتذہ کا کلام گانے سے پہلے شعروں کی صحیح ادائیگی کے لیے صوفی صاحب سمجھا رہے ہیں۔ کبھی گھر سے ٹفن کیریئر میں کھانا آ رہا ہے تو کبھی کینٹین سے کھانا آیا ہے، سب مل کر کھا رہے ہیں، بات سے بات نکل رہی ہے، کام بھی مسلسل ہو رہا ہے، مگر ایک لطف اور سرشاری سے زندگی بہت پربہار تھی۔ میں بھی ریڈیو پر پروگرام کرتی تھی، کبھی مشاعرے میں حصہ لینا، کبھی مذاکرے میں، کبھی عورتوں کا پروگرام اور کبھی پروگرام کی کمپیئرنگ۔ ریڈیو جانا روزمرہ میں شامل تھا۔ صوفی صاحب اپنے پرانے دوستوں میں تاثیر صاحب، پطرس بخاری اور پنڈت ہری چند اختر کو بہت یاد کرتے تھے اور ان کے قصے سناتے تھے۔ بہت مزہ اس وقت آتا جب صوفی صاحب کسی سے ناراض ہوتے اور اب بحث میں کبھی وہ سر کھجاتے، کبھی دانت پیستے۔ ایک دن کوہقاف کے بارے میں فیض صاحب سے بحث ہو گئی۔ فیض صاحب نے کہا کوہقاف روس میں ہے۔ صوفی صاحب نے غصے میں کہا تو کوہقاف تی روس نو دے دیتا ہے۔ گورنمنٹ کالج سے انہیں عشق تھا، مگر جانے کیوں ڈاکٹر نذیر سے بہت بغض۔ جب گورنمنٹ کالج کے جشن 100 سالہ پہ کتاب شائع ہوئی اور صوفی صاحب کا ذکر اس میں کم تھا تو بہت آزردہ ہوئے۔ صوفی صاحب کو اپنی بیگم یاد آتی تھی۔ ہر چند ان کی یاد بھلانے کے لیے صوفی صاحب کی دونوں بہنوں اور والدہ نے بہت دلجوئی کی، مگر کبھی کبھی صوفی صاحب کہتے تھے کہ رات کے 2 بجے جب ہم لوگ گھر آ کر کھانا مانگتے تھے تو وہ نیک بخت اس وقت تازہ پھلکا بنا کر دیا کرتی تھی۔ سارے بچوں میں عذرا سب سے چھوٹی تھی، وہ میری ہم عمر تھی۔ صوفی صاحب وقار سے اور عذرا سے بہت پیار کرتے تھے۔ ویسے تو ساری اولاد عزیز تھی، مگر ان دونوں کو دیکھ کر کھل اٹھتے تھے۔ امرتسر ان کی یادوں کا ایک اہم حصہ تھا۔ گورنمنٹ کالج نیو ہاسٹل اور امرتسر، یہ دونوں یادیں کسی نہ کسی طرح ہم چھوٹوں کی موجودگی میں داستان در داستان ہم تک پہنچتی رہتی تھی۔ امرتسر پنجابی بھی ذرا لاہور سے مختلف تھی۔ وہ خود بھی ہنس کر بیان کرتے تھے کہ امرتسری پنجابی میں قمیص کا بٹن ٹوٹتا نہیں ہے یا قمیص پھٹتی نہیں ہے بلکہ ٹوٹ جاتی ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ امرتسری کون سی سبزی میں کس طرح کا گوشت ڈال کر پکاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ علامہ اقبال اور غالب کے فارسی شعروں کی تفسیر بتاتے جاتے تھے اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھاتے جاتے تھے کہ آخر شام کو ڈرنکس کے ساتھ دہی کھانا صحت کے لیے کتنا مفید ہے۔ وہ گھر بھر کے لیے خود گوشت خریدنے جاتے، پھل بھی خود ہی لاتے اور شام کو ضد کر کے فیض صاحب کے ساتھ کبھی اعجاز بٹالوی کو، کبھی محمد علی فلم اسٹار کو اور کبھی ہم جیسے شاگردوں کو بہت اچھا کھانا کھلاتے اور حافظ وردی کا محاکمہ بھی کرتے جاتے۔ گورنمنٹ کالج لاہور کی کینٹین کے سموسے ہمیں بہت مرغوب تھے، شاید اسی لیے کہ کالج میں آ کر ہی باہر کی چیزیں کھانے کا موقع ملا تھا۔ گھر پر تو اماں ہر چیز یعنی نمک پارے تک گھر میں ہی بناتی تھیں۔ یہاں بابو غلام علی کینٹین چلاتے تھے، وہ بھی صوفی صاحب کے شام کے ساتھی ہوا کرتے تھے۔ کبھی کچھ بنوا کر بھیجتے کہ خود بڑھاپے کی وجہ سے نہیں آ سکتے تھے۔ مجلس اقبال گورنمنٹ کالج ہفتہ وار نشستیں کرتی تھی۔ مجھے اس میں حصہ لینے پہ مائل کرنے والوں میں ایک صوفی صاحب تھے اور دوسرے حافظ اسلم۔ صوفی صاحب سے میں نے علامہ اقبال کا فارسی کلام بڑی توجہ سے پڑھا۔ غالب کا کلام بھی، خاص کر فارسی کے کلام کے تراجم میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کیے۔ کبھی وہ میرے بیان سے اتنے خوش ہوتے کہ BA فارسی کے پرچے جو ان کے پاس چیک کرنے کو آتے تھے مجھے دیتے کہ تم چیک کر کے لاؤ۔ میں جب اپنے اعتماد کی چھاگل میں جھانکتی ہوں تو مجھے صوفی صاحب مسکراتے نظر آتے ہیں۔ میری ابتدائی شاعری میں فارسی بہت کم تھی، نون میم راشد اور صوفی صاحب کا اثر تھا۔ میں آج بھی مشکل لفظوں کو سمجھنے کے لیے آئینے کی سمت دیکھتی ہوں، شاید وہاں صوفی صاحب کھڑے مسکرا رہے ہوں۔
لاہور کا یہ وہ زمانہ ہے کہ شرفا اور پڑھے لکھے لوگ شام کو مال روڈ پر گاڑیوں میں نہیں پیدل ٹہلتے ہوئے چلتے، ایک دوسرے سے دعا سلام کرتے اور شیزان کانٹیننٹل میں بیٹھ کر چائے پی جاتی۔ متوسط طبقے کے لوگ، جن میں صحافی، سیاستدان، وکیل اور ہم جیسے نئے نئے انقلابی بھی شامل ہوتے، چائنیز لنچ ہوم، کافی ہاؤس اور کبھی کبھی ٹی ہاؤس کا رخ کرتے، مگر صوفی صاحب شام ڈھلے یا گھر لوٹ جاتے یا پھر کسی دوست کے گھر محفل آرائی کرتے اور لکھتے، دنیا کی وہی محفل، دل کی وہی تنہائی۔ ان کے سر پر بالوں کی جھالر بس پچھلی طرف تھی۔ ہم چھیڑنے کو کہتے کہ آپ ہمیشہ سے ہی ایسے تھے، تو چڑھ کر ایک دن انہوں نے اپنی جوانی کی تصویر نکال لی اور بولے، دیکھو میرے سر پر کتنے بال تھے۔ فقرے بازی میں بھی صوفی صاحب کا کوئی جواب نہ تھا۔ ایک دفعہ ہم بیڈن روڈ پر سے گزر رہے تھے، دودھ والا کڑاہی میں دودھ مگ کے ذریعے اونچا لے جا کر پھینٹ رہا تھا، ہاتھ میں سگریٹ پکڑے۔ پہلے تو صوفی صاحب مسکراتے ہوئے اس کے ایکشن کو دیکھتے رہے، پھر بولے، اے 2.5 گز دودھ مینوں وی دے۔ دودھ والا بھی ہنس پڑا اور ضد کی کہ آپ اب دودھ کا گلاس پی کر ہی جائیں گے۔ صوفی صاحب آخری عمر میں واہ بھی جانے لگے تھے۔ مجھے معلوم نہیں کون خاتون تھی، مگر راستے میں یعنی اسلام آباد میں حمید الوی کے ہاں قیام کرتے۔ آخری سفر بھی یوں ہی تھا۔ ٹرین سے اتر کر ٹیکسی ڈرائیور کو گھر کا پتہ بتایا۔ جب ٹیکسی گھر پہنچی تو صوفی صاحب عدم آباد جا چکے تھے۔